کی مجال کر لے، مجال ہے کسی کر لے، 5 لاکھ کا جرمانہ، آدمی کو مار دیا تو اتنی دقت نہیں ہے، اور گائے ذبح کر دی تو 5 لاکھ کا جرمانہ ہاتھوں ہاتھ اور 20 سال کی سزا وہ الگ ہے۔ یہ تو اب بتاؤ کوئی کر لے گا؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو اب جہاں پر میں ایک بات لوگ کی بتانا چاہوں گا کہ آج قوم کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ فوراً جزا اور فوراً سزا کو مانتی ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ فوراً جزا فوراً سزا، ڈنڈے سے ڈر ہے، عذاب الہی کا ڈر نہیں ہے۔ دنیا کی سزا کا اتنا ڈر، آخرت کی سزا کا ڈر نہیں ہے۔ اور جب ہمارا حال بنی اسرائیلیوں سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا معاملہ یہ تھا کہ وہ شام کو مانتے تھے، صبح منع کر دیتے تھے، صبح مانتے تھے، شام کو منع کر دیتے تھے، تو اللہ نے طرح طرح کے عذاب ان پر نازل فرمائے۔ ان پر پانی کا عذاب نازل ہوا، ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا، ان پر جوؤں کا عذاب نازل ہوا، ان پر خون کا عذاب نازل ہوا، ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل ہوا، خون کا عذاب نازل ہوا۔ ایک عذاب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک عذاب بتاتا ہوں، اور یہ تو سارے عذاب ان پر نازل ہوئے، تباہ و برباد ہو گئی قوم، لیکن پھر بھی انہیں ہوش نہ آیا، فوراً سزا ملتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہے، اور ان کے شریعت میں یہ تھا کہ جب کوئی گناہ کرتا تھا اس کے مکان پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ بڑے شکر گزار ہو، شکر گزار بنو، اللہ کا شکر ادا کرو، نبی کی کرم نوازشوں پر قربان جاؤ پیارے، کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں چھوٹ دی ہے، ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے، ورنہ پہلے کی شریعتوں میں عیب چھپائے نہیں جاتے تھے۔ اگر کوئی کفر کرتا تھا تو اس کی توبہ یہ ہوتی تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اگر کوئی حرام کام کرتا تھا تو دروازے پہ اس کے لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، تمام سماج کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ فلاں گناہ کا مرتکب ہے۔ آج جو سفید پوشاکوں پہ ٹہلتے پھرتے ہو، اپنے آپ کو حاجی نمازی کہتے پھرتے ہو، کتنے گل کھلا ہے تم جانتے ہو، تمہارا رب جانتا ہے۔ آج گاؤں کے پردھان اور مکھیا بنے پھر رہے ہو، تم نے کتنے گل کھلا ہے تم جانتے ہو، تمہارا رب جانتا ہے۔ کہ اپنے رب کی اس قریبی اور اس رحیمی پر اپنے رب کا شکر نہیں ادا کر سکتے ہو، اپنے رب کا شکر ادا کرنا تم پر فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب بھی ہے، وہ قہار و جبار بھی ہے۔ اگر وہ عیبوں کو چھپانا جانتا ہے، گناہوں کو معاف کرنا بھی جانتا ہے، تو تم پر قہر و غضب بھی نازل کرنا جانتا ہے، تم پر قہر و غضب بھی نازل کر سکتا ہے۔ اے پیارے سنو، اپنے رب کی رحیمیوں پر قربان جاؤ، اپنے رب کی کریمیوں پر قربان جاؤ، کہ اس نے تمہیں پھل چھوٹ دی اور تمہارے عیبوں کو بھی پردہ پوشی کی ہے، تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے تمہارے رب نے۔ تو اس کی کریمیوں اور اس کی رحیمیوں کا تم نے یہ صلہ دیا ہے کہ تم نے بالکل بھی پسے پشت ڈال دیا شریعت مطہرہ کو، اللہ کے خوف و خشیت کو بالکل بھی پاس نہ رکھا، رسول کی شرم و حیا تمہاری آنکھوں سے اٹھ چکی اور تم نے منمانی کرنا شروع کر دی۔ کہ تمہیں بنی اسرائیلیوں کا بخار چڑھ گیا ہے کہ ان کے اوپر جب اللہ کا عذاب نازل ہوتا تو کہتے موسیٰ ہمیں معاف کروا دو رب کی بارگاہ سے، ہم قسم کھاتے ہیں کہ اب ہم سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوگا، ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، رب کی بارگاہ میں دعا کر دو، ہماری مغفرت کروا دو، ہمارے لیے توبہ استغفار کروا دو، تاکہ رب ہمیں معاف کر دے، ہم پر سے اس عذاب کو اٹھا لے۔ حضرت موسیٰ جب دعا کرتے تھے تو عذاب ختم ہو جاتا تھا، پھر یہ نالائق اسی حرکت پر آ جاتے تھے کہ تم ذرا تاریخ کو الٹ کر دیکھو اور اپنی تاریخ پڑھو کہ تمہارے ساتھ رب کی رحمتیں کتنی ہیں، اس کی نعمتوں کا نزول کتنا ہوا ہے، اور وہ کتنا کرم نواز ہے تم پر، کتنا رحم نواز ہے تم پر، کہ پہلے کی امتوں کو اتنی چھوٹ نہیں دی تھی لیکن تمہارے لیے چھوٹ ہی چھوٹ دی ہے۔ تو ان چھوٹوں کا پیارے غلط فائدہ مت اٹھاؤ کہ بنی اسرائیلیوں میں پانی کا عذاب ایسا نازل ہوا پیارے کہ خون کا عذاب ایسا نازل ہوا کہ اسی کنویں سے مسلمان پانی بھرا کرتے تھے اور اسی کنویں سے کفار بھی پانی بھرا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے
تو معاملہ یہ ہوتا اسی کنویں سے پانی بھر رہے ہیں، مسلمانوں کی بالٹی میں تو پانی آ رہا ہے اور کفار کی بالٹی میں خون آ رہا ہے، خون۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ کہا کہ اپنے برتنوں سے ہمارے برتنوں میں الٹ دو۔ اللہ 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 کی قدرت کا نظارہ کرو پیارے، اللہ کی قدرت سے ان کی بالٹی میں جب تک رہتا، مسلمانوں کی بالٹی میں تو پانی رہتا اور کفار کی بالٹی میں آتے ہی وہ خون بن جاتا تھا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ حد یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، مر رہے ہیں، اب تم ہمارے رشتہ دار ہو تو پر ضروری ہے کہ ہماری جانوں کے لیے اپنی قربانیاں دو، اپنی جانب سے کچھ ایثار پیش کرو۔ کہا کیا کریں؟ کہا اپنے منہوں میں پانی بھر کر ہمارے منہ میں کلی کرو تاکہ ہماری پیاس بجھ جائے۔ مگر پیارے اللہ 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 کی قدرت کا نظارہ کرو پیارے، اللہ کی قدرت پر قربان جاؤ۔ رب کی جانب سے حکم ہو گیا کہ انہیں پانی نہیں ملنا ہے تو نہیں ملے گا۔ اب مسلمانوں نے اپنی منہ میں پانی بھر کر کے کفار کے منہ میں کلی کرنا شروع کی، تو کلی کرتے ہی جب تک ان کے منہ میں رہتا پانی رہتا، جب ان کے منہ میں جاتا تو وہ بھی خون بن جاتا تھا۔ یہ معاملات اللہ کا عذاب جب نازل ہوتا ہے، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تم تو بس اتنا جانتے ہو کہ جہاں حکومت کے خلاف کچھ کیا، ڈنڈے پڑے تو سدھر گئے۔ تو آج ہماری قوم ڈنڈوں کا انتظار کرتی ہے کہ جہاں شریعت کے خلاف کوئی کرے تو ڈنڈے برسا دو اس پہ، چاہے وہ پردھان ہو، چاہے وہ مکھیا ہو، چاہے وہ کوئی ہو، اپنے وقت کا کتنی پاورفل ہو، جب شریعت کے خلاف کرے تو اس پہ ڈنڈے برسا دو۔ وہ یہ چاہ رہی ہے، لیکن پیارے اللہ کی رحمتوں پر قربان جاؤ، اس نے تمہاری عزتوں کی حفاظت کی ہے۔ اگر تم مکھیا ہو تو تمام لوگ تمہارا ادب کرتے ہیں، پردھان ہو تو تمہارا ادب کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، تمہارے گناہوں کے معاف کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، تو پھر تم کیوں نہیں سوچتے ہو کہ ہمارا رب ہم پر اتنا مہربان، تو ہم کل دوسروں کے کندھوں پہ اٹھ کر جائیں گے۔ آج ہی اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع نہ کر لیں؟ اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ صدا آتی ہے۔ آج توبہ کر لے پیارے، کل تو لوگوں کے کندھوں پہ اٹھ کے آئے گا، تجھے زور زبردستی کر کے لایا جائے گا۔ آج آجا، اپنی مرضی سے آجا، میری بارگاہ سے تجھے 5 وقت صدائیں دی جاتی ہیں، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ دنیا کے کونے کونے پر ڈھونڈ لو، چکر لگا لو پوری دنیا کا، ارے تجھے کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اگر تجھے کامیابی چاہیے تو تیرے رب کے در سے ہی ملے گی۔ تیرے رب نے تیرے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے پیارے، اگر تجھے دن میں 500 روپے کا وعدہ کیا ہے، رزق تیرا متعین کر رکھا ہے 500، تو اب تو الٹی گلاٹی مار لے گا، لیکن تجھے 500 سے زیادہ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کا نظام ہے کہ اس نے جو تیرے نصیبے میں رکھا ہے ملے گا وہی۔ تو دن بھر صبح سے لے کر شام تک دکان پہ بیٹھا رہے، اذانیں ہوتی نہیں لیکن تجھے کوئی ہوش نہ رہا، لیکن شام کو وہی 500 روپے لے کے گھر آ رہا ہے۔ کیوں نہ ایسا ہوتا کہ جب اذان ہوتی تو مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا، رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا۔ ارے کسی نے بڑی اچھی بات بتائی تھی کہ اگر ہم کسی کے پاس نوکری کر رہے ہیں، 8 گھنٹے کی ہماری ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے کی وہ ہمیں 10,000 روپے ماہانہ دیتا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں اگر وہ چاہے تو اپنی دکان کا کام کرائے، چاہے تو پورے 8 گھنٹے بٹھال کے گزار دے، لیکن تنخواہ تو وہ نہیں کاٹے گا نا۔ اگر چاہے وہ تو دوسرے کی دکان پہ بھیج دے، کام کروائے، کہ تم منع کر دو گے کہ میں وہاں کام نہیں کروں گا، تمہاری دکان کے لیے آیا ہوں، یا میں بیٹھوں گا نہیں، میں کام ہی کروں گا، مجھے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے پیسے مل رہے ہیں، تب تو نہیں منع کرتے ہو تم کہتے ہو جتنا بیٹھنا مل جائے اتنا ہی صحیح ہے، جتنا آرام کرنا مل جائے اتنا ہی صحیح ہے، بیٹھے بیٹھے پیسے مل رہے ہیں۔ تو پیارے جیسے مالک کی مرضی ہے، چاہے وہ اپنی دکان پہ تمہیں بٹھا رکھے یا تم سے کام کرائے، لیکن مہینے میں 10,000 طے ہے تو 10,000 تمہیں ملیں گے نا، ملیں گے نا۔ تو رب کی بارگاہ سے تمہارا رزق جو متعین ہے، تم چاہے دن بھر دکان پہ بیٹھے رہو یا 5 وقت نماز بھی ادا کرتے رہو، تو وہ 500 روپے ہی تمہیں ملیں گے۔ یہ مت سوچو کہ کسٹمر آئے گا لوٹ جائے گا، ارے وہ رب کی مرضی ہے پارے، لیکن ایک بار اور اس میں چھوٹ جائے گی تمہاری، اگر نماز نہیں
500 जो तुम्हें मिलेंगे उसमें बरकत खत्म हो जाएगी। अगर नमाज 5 वक्त पढ़ने के बाद फिर तुम उस रिज़्क़ को कमा कर, एक मेहनत के रिज़्क़ को, एक हलाल रोज़ी कमा के घर लाते हो, उस 500 में अल्लाह तबारक व तआला इतनी बरकतें फरमाएगा कि तुम्हारे घर में कोई फाके नहीं पड़ेंगे, तुम्हारे बच्चे भूख से रोएंगे नहीं, किसी के सामने हाथ दस्ते सवाल दराज करने से भी बात रहेंगे। ये अल्लाह की रहमतें हैं प्यारे, उसकी बरकतें हैं। गौर करो और इस पर जो है अपने तबादला ख्याल करो और अपने आप को अमल करने पर जो है मजबूर कर दो, अपने दिल को बिल्कुल इस पर जो है रुजू कर दो, ताकि तुम्हारा दिल इससे बिखरे ना, तुम्हारा दिल इससे जो है बेगाना ना हो जाए। रब की बारगाह से अगर तुम गफलत में पड़ गए तो फिर तुम्हारा ठिकाना कहीं नहीं है। अगर इस दर से भटकोगे तो जगह जगह भटकते रहोगे और ठिकाना इसी दर पर है आने के बाद। अगर दूसरी बारगाहों में जाते भी हो तो तुम्हें सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कुछ हाथ नहीं लगेगा। दुनिया तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने सारे मामलात हैं, सारा समाज है। आज तुम खूब गौर से देख सकते हो और फिक्र भी कर सकते हो, सोच भी सकते हो, देख भी सकते हो। सारे मामलात तुम्हारे सामने हैं कि जो अल्लाह और रसूल की इताअत में लगा हुआ है, अगरचे उसका रोजगार कम है, अगरचे उसकी तनख्वाह कम है, अगरचे उसकी कमाई कम है, लेकिन वो खुश खुर्रम अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। उसे किसी चीज की टेंशन नहीं है। ये अल्लाह की जानिब से रहमतें हैं, उसकी जानिब से बरकतें हैं। आज देखो ना, उलमा को देखो तो कि कितनी तनख्वाहें हैं इनकी, कितनी कमाई है इनकी, लेकिन अल्लाह का फजल देखो कि इनसे अच्छा कोई लिबास पहनता है? अरे बोलो भाई, इनसे अच्छा कोई लिबास पहनता है या इनसे अच्छा कोई खाना खाता है? अरे भाई 15 साल तक वो जो मदरसे में दाल रोटी खाते हैं उसका सिला अल्लाह रब्बुल इज्जत ये देता है कि जिंदगी भर मुर्गे ही से दावत होती है। मना करना पड़ता है, मना कि भाई दाल सब्जी भेज दो, तबीयत थक गई है। हमारे उस्ताद कहा करते थे अल्लामा अकील मिसबाही के और अल्लामा सगीर दुकानपुरी साहब जब आते थे मदरसे में कादरी पढ़ते थे तो दाल, हम कुछ लड़के थे जो शिकायत करते थे आज की दाल जो है पतली है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो अल्लामा सगीर साहब कहा करते थे कि अरे तुम सोच रहे हो ये दाल है, अबे इस दाल में मुर्गा छुपा हुआ है, मुर्गा। तुम मना करते करते थक जाओगे, तुम्हें वही मिलेगा। आज तुम दाल खा रहे हो, कल तुम्हें मना करना पड़ेगा गोश्त के लिए, मुर्गे के लिए कि भाई अब मत लाओ, रोज गोश्त आ रहा, रोज मुर्गा आ रहा। बताओ उलमा से बेहतर कोई खाना खा रहा है? उलमा से अच्छा कोई लिबास पहन रहा है? अल्लाह की रहमतें बरकतें नहीं तो क्या है। लेकिन जरूरी है प्यारे कि अल्लाह की जात से यकीन, तवक्कुल मजबूत हो। अब मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फन्फुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हो तो निकल जाओ, अगर तुम निकलना भी चाहोगे तो निकल नहीं सकते। और जहां तक जमीन और आसमान की हुदूद है, तेरे रब की हुकूमत वहां तक है, तेरे रब की सल्तनत वहां तक है। जहां तक तेरी निगाह जाएगी चलता जा, चलता जा, चलता जा, ना जमीन खत्म होगी ना आसमान खत्म होंगे। ऐ प्यारे जरा गौर कर, तेरे रब ने फरमाया अगर तू निकल सकता है तो निकल जा, और नहीं निकल सकता जहां तक जाएगा तेरे रब की सल्तनत पाएगा। तेरे रब की सल्तनत में जब रहना है, तू इसी सल्तनत में रहेगा तो जरूरी है, लाजमी है, तुझ पर वाजिब है कि जिसकी सल्तनत में रहता है उसके आकाम की नाफरमानी मत कर। अगर नाफरमानी करेगा तो सजा का मुस्तहिक होगा। बहुत खूबसूरत। तेरे रब की नेमतें इस सल्तनत में, और प्यारे ये हुकूमत दुनियावी
نافرمانی اس کی بغاوت جائز نہیں ہے تم پر، ورنہ فوراً سزا دیش دروہی کا مقدمہ لگا کر کے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیں گے، مرتے مر جاؤ گے، نکالے نہیں جاؤ گے، کہیں گے یہ دیش دروہی ہے، سلطنت کا غدار ہے، باغی ہے، اور بغاوت کے جرم میں، غداری کے جرم میں زندگی بھر کی جیل پیسنی پڑے گی۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے پیارے، مگر رب کی رحمتوں پر قربان جاؤ، رب کی رحمتوں پر قربان جاؤ۔ تمہارا رب فرماتا ہے، ہمارا رب فرماتا ہے، سب کا رب فرماتا ہے، لوگوں سنو، اگر تم سلطنت میں رہتے ہو تو تمہیں اپنے رب کے حکم کی فرما برداری کرنی پڑے گی، اس سلطنت میں رہنا ہے، ورنہ اس سلطنت سے نکل جاؤ۔ اگر سلطنت سے نکل سکتے ہو، اگر تم نکل نہیں سکتے تو تم پر اب لازم ہو گیا اللہ کے حکم دولی مت کرو، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، اور رب کی نعمتیں تم پر اتنی ہیں کہ تم گن بھی نہیں سکتے، ساری زندگی گننے پہ لگا دو گے، ساری زندگی شمار کرنے پہ لگا دو گے، اور ایک ان ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت کے بدلے اگر تم اپنے رب کی عبادت کرنے پہ لگ جاؤ پیارے تو ساری زندگی عبادت کرتے رہو گے، لیکن تمہارے رب کی دی ہوئی ایک نعمت کا بدلہ نہیں ہوگا۔ حق بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک بندہ حاضر کیا جائے گا میدان محشر میں جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں ہوگا، اس کے نام اعمال نیکیوں سے بھرا پڑا ہوگا، اس نے زندگی میں کبھی رب کی نافرمانی نہیں کی، کوئی زندگی میں گناہ نہیں کیا، کوئی زندگی میں اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، زکوٰۃ بھی ادا کی، حج کے لائق ہوا تو حج بھی کیا، غرض کے ساری عبادتوں ریاضتوں نیکیوں سے اس کا نام اعمال پر ہوگا، رب کی جانب سے حکم ہوگا میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ، لیکن جب اسے جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا وہ خرم خوشی جنت کی طرف رواں دواں ہوگا، رب کی جانب سے اعلان ہوتا ہے بندے رک جا، بتا ایک سوال ہے، بندہ حاضر ہوگا مولا کیا حکم ہے، رب فرمائے گا بندے یہ تو بتا تجھے جنت کیوں عطا کی گئی، بندہ کہتا ہے مولا میں نے زندگی میں تیری کبھی نافرمانی نہیں کی، مولا تو نے جو 5 وقت نماز مجھ پر فرض فرمائی تھی میں نے ان کو وقتوں پر ادا کیا، مولا تمام عبادتیں تمام ریاضتیں میں نے تیرے لیے کی، پروردگار عالم یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تو نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ رب فرماتا ہے بندے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری عبادتوں کا یہ بدلہ ہے جنت؟ بندہ کہے گا مولا یہ بدلہ ہے، رب فرمائے گا اچھا فرشتوں اس کی ایک آنکھ نکال لو، ایک آنکھ نکال لی جائے گی اور فرمائے گا کہ میزان کے پلے میں رکھ دو اسے، ایک پلے میں اس کی آنکھ رکھ دو، دوسرے پلے میں اس کی زندگی کی ساری عبادتیں رکھ دو۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو سنو، اس ایک آنکھ کا پلہ تمام زندگی کی عبادتوں پر بھاری ہو جائے گا۔ رب فرمائے گا اے بندے ابھی تو نے ہماری ایک نعمت کا بدلہ بھی نہیں چکایا، تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تیری عبادتوں کے بدلے جنت ہے؟ تیری عبادتوں کے بدلے جنت نہیں بلکہ ہماری رحمت اور برکتوں کے صدقے میں جنت ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن پیارے ہم نافرمانیوں پر نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہوا جو چل رہی ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ پیارے یہ جو پانی ہم پیتے ہیں یہ زندگی کا ذریعہ ہے اور زندگی کی بنیاد بھی ہے، اسی پانی سے نوع انسان کی تخلیق بھی ہے، اسی پانی سے نوع انسان کی عروج و ارتقاء بھی ہے، اسی پانی سے انسان کی زندگی کا محور بھی ہے، اسی پانی میں
نعمت ہے، بولو نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نعمت ہے پیارے، یہ اللہ کی نعمت، یہ آگ بھی اللہ کی نعمت، یہ ہوا بھی اللہ کی نعمت، یہ جو دن کو روشن کرنے والا سورج ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ جو رات کو چمکدار کرنے والا چاند ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ستارے جو جگمگاتے ہیں آسمان میں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ارے یہ تو کائنات کا نظام ہے پیارے، آ جاؤ اپنے آپ میں غور کر لو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نظام جو بنایا ہے وہ کیسا ہے۔ یہ جو آنکھ ہے، اگر یہ آنکھ نہ ہو تو ساری دنیا کی رنگینیاں بیکار، اور ساری دنیا کی دولتوں کو اکٹھا کر لو پیارے، ساری زندگی کی اور دولتوں کو اکٹھا کر لو، ساری زندگی کی کمائیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اگر ایک آنکھ ضائع ہو جائے، خدا نہ کرے، تو اس ایک آنکھ کو دوسری آنکھ سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ساری دنیا کی سائنس اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا کے ڈاکٹر سے اکٹھے ہو جائیں، سارے حکماء اطباء اکٹھے ہو جائیں، مگر میرے رب کی دی ہوئی ایک نعمت جو آنکھ کی صورت میں وہ آنکھ نہیں لوٹا سکتے۔ تو بتاؤ کس چیز پر اترا رہے ہو اے دنیا دارو، کس چیز پر اترا رہے ہو؟ رب نے فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال دیا تیرے رب کریم سے، اس رب کریم سے جس نے تجھے پیدا کیا تو سڈول پیدا کیا، تجھے ٹیڑھا میڑھا نہ بنایا، تجھے دو آنکھیں دی برابر دی، دو کان دیے برابر دیے، دو ہاتھ دیے برابر دیے، دو پیر دیے برابر دیے۔ اگر ایک چھوٹا ایک بڑا کر دیتا تو کیا کر دیتا؟ آنکھ ایک چھوٹی بڑی کر دیتا تو کیا کر لیتا؟ یہ ناک یہاں لگائی اگر پیچھے کر دیتا تو کیا کر لیتا؟ تیرے رب کا اتنا احسان کہ تجھے آنکھیں بھی دی، تجھے سننے کے لیے کان بھی دیے، تجھے سونگھنے کے لیے ناک بھی دی۔ پیارے، اگر ناک میں جو بانسے میں جو غدود ہیں جن پہ قوت شامہ محمول ہے، جن پہ قوت شامہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں سونگھنے کی طاقت، بڑی چھوٹی سی چیز ہے، اگر یہ ختم کر دے میرا رب، سونگھنے کی طاقت کو ختم کر دے، تو ہمارے لیے گندگی اور خوشبو دونوں برابر ہو جائیں گے، نہ ہمیں کھانے میں پتہ لگے گا، نہ ہمیں گندگی میں پتہ لگے گا۔ اور یہ جو زبان میں ٹیشوز ہیں، جو غدود ہیں، چھوٹے 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 جو دانے ہیں، ان میں قوت ذائقہ اللہ نے رکھی ہے۔ یہ نظام قدرت دیکھو پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوتیں دی ہیں انسان کو، قوت سامعہ ہے، جو کان ہے، کان کے اندر جو پردہ ہے اس میں قوت سامعہ، سننے کی طاقت، اور یہ جو زبان میں ذائقے کی طاقت جو ہے، اگر اسے ختم کر دے نہ تو ہمیں نمکین کا پتہ چلے گا، نہ ہمیں مٹھاس کا پتہ چلے گا، نہ ہمیں کھٹے پن کا پتہ چلے گا، نہ ہمیں کڑوے کا پتہ چلے گا، نہ تیکھے کا پتہ چلے گا۔ اگر ذائقہ ختم کر دے اور قوت شامہ ختم کر دے تو نہ ہم گندگی کھانے میں گریز کریں، نہ کھانا کھانے میں گریز کریں، ہمارے لیے تو کھانا بھی چارے کی مثل ہو جائے گا۔ بولو اللہ کی نعمت ہے نہیں ہے؟ اور بتاؤ اتنی نعمتیں پانے کے باوجود ہم نافرمانیاں کرتے، شرم و غیرت نہیں آتی ہمیں، کتنے بے شرم بے حیا بے غیرت ہو گئے، رب کی نافرمانیاں کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، اس کی رحمتوں اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے نہ شکریہ کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ہمیں، زندگی بھر ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے، کبھی اس پتھر کو جا کے پڑ گئے، کبھی اس مزار پہ جا گئے پڑ گئے، کسی پیڑ کے نیچے دھاگا باندھ کے آ رہے ہیں، کبھی کسی مزار پہ دھاگا باندھ کے آ رہے ہیں، کبھی کہیں جا کے زانوے دبتے کر رہے ہیں، کبھی پنڈت کے
شاہ بابا کسی بابا کے پاس جا رہے ہیں، اور جب اللہ نے اولاد جیسی انمول نعمت عطا فرما دی تو اب اس اولاد کی تعلیم و تربیت بھی اسلامی نام سے ہو سکی، اور جب وہ جوان ہو گئی اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا، جب پیدا ہوا تو اس میں بھی شیطان کو بلا لیا، ڈھول تاشے بجائے، جب اور بڑا ہوا ختمے میں بھی ڈھول تاشے بجوائے، جب اور بڑا ہوا جوان ہو گیا اس کی شادی کا موقع آیا تو بڑا والا شیطان ڈی جے بلا لیا اور خوب ڈانس کیا، دادی بڑھیا جو مرنے کے لیے کھاٹ پہ لگی ہوئی ہے وہ کہتی ہے میری آخری شادی ہے زندگی کی، میں تو ناچوں گی۔ اللہ، وہ کہتی ہے زندگی کی آخری شادی کیا پتا، اور شادی مجھے ملے نہ ملے، میری تو تمنا ہے میں اس اپنے پوتے کی شادی میں ضرور ناچوں، چاہے بڑھیا کا دم نکل جائے، ناچتے ناچتے۔ اور زیادہ دور کا واقعہ نہیں، سلسلہ درائے کا واقعہ، ایسے ہی ایک بڑھیا نے ضد کر لی کہ نہ صاحب میں تو اپنے پوتے کی شادی میں ناچوں گی، اور ناچتے ناچتے خوب ناچی بینڈ باجا، اب وہ جب بینڈ باجا بجتا ہے تو پھر وہ دیور آ رہا، پھر وہ بہنوئی آ رہا، پھر وہ پھوپھا آ رہا، پھر وہ مما آ رہا، پھر وہ خالو آ رہا، تو ڈھول کے اوپر کوئی 100 کا نوٹ رکھ رہا، کوئی 500 کا نوٹ رکھ رہا، کوئی 10 کے کوئی 20 کے، بہرحال سب نوٹ گنا رہے ہیں ڈی جے پہ باجے پہ، اور بڑھیا ناچنے میں مست ہے۔ اچانک بڑھیا ناچتے ناچتے گر گئی، لوگوں نے سوچا کہ شاید ناگن ڈانس ہو، اب لیٹ کے ہوگا، لیکن بڑھیا تو گر گئی، اور اب بھی گر گئی تو اٹھنے کا نام نہیں، تو کیا کہ ناگن بے ہوش ہو گئی کیا؟ اب اسے جب اٹھانے کی کوشش کی تو بڑھیا تو مر چکی۔ اللہ، اب سوچو پیارے کہ اس بڑھیا کا انجام کیا ہوا ہوگا، ناچتے ہوئے مری ہے، خدا کا خوف کرو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنی زندگی پہ کسی دوسرے کی بات نہیں سنتے تو مت سنو، اپنے جسم پر رحم کرو، ہمارا جسم اس لائق نہیں ہے، ماچس کی تیلی جلاتے ہیں اور وہ فوراً بجھ جاتی ہے، اس میں آگ تو نہیں ہوتی، آگ تو نہیں ہوتی نا، اگر وہ چھو جاتی ہے تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں۔ اب یہ سوچو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہو، اس آگ کا عالم کیا ہو۔ حضور فرماتے ہیں اگر جہنم کی آگ تو بہت بڑی چیز ہے، اگر سوئی کے ناکے کے برابر، یعنی سوئی میں جو دھاگا ڈالا جاتا ہے اس ناکے کے برابر اگر دنیا میں کھول دی جائے جہنم کی آگ کو سوئی کے ناکے کے برابر، تو تمام دنیا والے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا خوف، اللہ نے نعمت اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے پیارے، تو اسے اسلامی تعلیم و تربیت سے راستہ پہ راستہ کرو، کل کو تمہیں چکر نہ لگانے پڑے، پہلے اس کی پیدائش سے پہلے چکر لگائے کہ مولانا صاحب تعویذ دے دو، اولاد نہیں ہے، 7 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 11 سال ہو گئے، پہلے تو اس کی پیدائش کے لیے دعائیں کروائیں، تعویذ کیے، دنیا بھر کا چکر لگایا، اور جب اولاد ہو گئی تو اس کی اسلامی تعلیم و تربیت نہ کی، اب جب جوان ہو گئے نافرمانیاں کرنا شروع کرتا ہے تو پھر ماں باپ اماموں کے چکر لگاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، امام صاحب کو تعویذ کر دو بیٹا، ہمارا سنتا نہیں ہے۔ تو پیارے اگر بنیاد خراب کر رکھی ہے، جو مانگ رہا ہے نہیں مانگ رہا ہے، زبردستی کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، کوششوں کے بعد ملتی ہے تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ کہیں اولاد جب مصیبتوں سے ملتی ہے تو بڑی قدر ہوتی ہے، اور بے مانگے مل جاتی ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، لائن لگی پڑی ہے 4 5 5 7 8 تو ان کی قدر نہیں ہے، کوئی چٹی پہنے پھر رہا ہے، کوئی کہیں پھر رہا ہے، کوئی کہیں پھر رہا ہے، تو جو بولنے کے لائق نہیں ہے اسے مسجد میں لے جا رہے ہیں، جو کچھ بولنے کے لائق ہو گیا اسے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ کچے پھیل جاتے گلیوں گلیوں، اور جو تھوڑا اور بڑا ہو گیا ہے تو وہ جو